دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو سوال جواب کی صورت میں بہت سے دینی شرعی مسائل سیکھنے کو ملیں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں ہمارے ساتھ مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرا؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، ویڈیو کی صورت میں بھی سوالات ہیں، اور ان کو ہم پہلے شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھا جائے۔ میرا نام معراج ہے، تو میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے، یا قسطوں پر یا ادھار رقم لے کر قربانی کرنا جائز ہے؟ جی، معراج ان کا نام ہے، ماشاءاللہ پیارا نام ہے معراج۔ قسطوں پر ہم چیزیں تو دیکھتے تھے، لوگ گاڑیاں لیتے ہیں، مکانات لیتے ہیں، اور اپنی اور الیکٹرانک کی چیزیں کہہ لیں تو کوئی فریج لے رہا ہے، آج کل موبائل بھی لوگ لینا شروع ہوئے ہیں، ٹیبلٹ لینا شروع ہوئے ہیں۔ تو جب سے یہ نظام آیا قسطوں کا، تو ایک تو یہ کہ لوگ قرضوں میں جکڑے بھی گئے، اسی حوالے سے لے تو لیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، گھر میں اسکرین لگائی تو مزہ آیا، یہ چیزیں تو لیکن اس کے بعد جب قسطیں بھرتے ہیں تو پھر ان کو لگتا ہے کہ 12 مہینے، لیکن وہ قسطیں اینڈ پہ پہنچتی ہیں تو نئی چیز پہلے سے پلاننگ تیار ہوتی ہے تو وہ لے لیتے ہیں۔ خیر، ہر ایک اپنی سہولت کے مطابق اسے کرنا چاہیے، مگر اب یہ قربانی میں بھی یہ معاملہ آ چکا ہے، یہ بڑے بڑے جانوروں کی بھی قسطیں جا رہی ہوتی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قربانی کا معاملہ بھی دوسری چیزوں کی طرح ہی ہے یا اس کا کوئی جدا ہے معاملہ؟ ایک ہے قربانی کی ادائیگی، وہ خالص عبادت ہے، اور ایک ہے اس ادائیگی کے لیے جانور کی خرید و فروخت۔ تو جانور کی خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے وہ عام جو کاروباری شرعی اصول ہیں، تجارت کے شرعی اصول ہیں، ان کی روشنی میں ہی ہونا ضروری ہے، ٹھیک، وہ ان سے جدا نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہتے یہ نیکی کا کام ہے تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی تو اس میں بھی خریداری میں وہی چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں۔ دھوکہ دہی اس میں بھی منع ہے، اس میں بھی منع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جھوٹ اس میں بھی منع ہے، اس میں بھی منع ہے۔ اسی طرح قسطوں کی اگر ہم بات کی طرف آئیں تو اگر قسطوں کی جو خرید و فروخت کے اندر جائز اور ناجائز صورتیں دونوں طرح پائی جاتی ہیں، عام کوئی بھی چیز خریدنے میں، چاہے وہ گاڑی خرید رہے ہیں یا گھر خرید رہے ہیں یا کوئی بھی الیکٹرانکس جو ہے وہ سامان جو ہے وہ خرید رہے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک یہ ہے کہ قسطوں پر کسی چیز کی قیمت کا زیادہ ہونا اور کیش میں اسی چیز کی قیمت کا کم ہونا، لوگ اس کو جو ہے وہ سود سمجھتے ہیں، حالانکہ بنیادی طور پہ فقط یہ چیز سود نہیں ہے، کسی چیز کی اپنی قیمت ہی قسطوں میں زیادہ ہو اور اس کی اپنی قیمت ہی جو ہے وہ کیش میں کم ہو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پرابلم وہاں آتی ہے کہ جب کوئی شخص اس طور پر بیچتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہے مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے کی، اور اگر آپ جو ہے وہ قسطوں میں لیں گے تو پر منتھ جو ہے وہ اس کا 2% جو ہے وہ پر آپ کو دینا ہوگا۔ اب آپ جو ہے وہ جناب 10 مہینے میں قسطیں دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس حساب سے دینا ہوگا، اور اگر آپ 20 مہینے میں دیں گے تو اس حساب سے آپ کو پیسے جو ہے وہ دینے ہوں گے۔ اور ابھی یہ شخص کس قیمت پر اس چیز کو خرید رہا ہے یہ طے نہیں ہوتا۔ اب وہ جلدی ادائیگی کر دیتا ہے تو اس کو کم اس کے اوپر
پیسے دینے پڑتے ہیں، دیر سے ادائیگی کرتا ہے تو زیادہ پیسے اوپر دینے پڑتے ہیں. یہ انٹرسٹ ہے، یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر اچھا فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ اس کے برعکس ہم دوسری صورت لیں کہ بھئی یہ چیز ہے، اس چیز کی قیمت آپ کتنے مہینوں پہ لینا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں 10 مہینوں کے لیے لینا چاہ رہا ہوں قسطوں. بھئی ٹھیک ہے، اس چیز کی قیمت جو ہے وہ 10 لاکھ مثلا 80,000 روپے. تو اب یہ قیمت متعین ہو گئی. اب وہ شخص جو ہے وہ 10 مہینوں میں جو ہے وہ دے، یا لیٹ اگر اس سے ہو جاتا ہے اور وہ 12 مہینوں پہ دیتا ہے یا 15 مہینوں پہ یا 20 مہینوں پہ، اس کو ادائیگی 10,80,000 کی ہی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. مدت بڑھنے کی وجہ سے کوئی بھی جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مدت کے بدلے میں قیمت نہیں رکھی گئی، قیمت اس چیز کی ہی رکھی گئی ہے. تو اس اعتبار سے یہ جائز ہے. پھر کئی جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی قسط آپ لیٹ کریں گے، ٹائم ہے 10 تاریخ کو آپ نے قسط کی ادائیگی کرنی ہے، اگر آپ لیٹ کریں گے تو آپ کو اس کے اوپر پینلٹی دینی ہوگی، جرمانہ دینا ہوگا. تو اگر یہی شرط عام کاروبار میں لگی ہوئی ہے تو وہاں بھی ناجائز ہے، قربانی میں لگی ہوئی ہے تو بھی ناجائز ہے. تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ قسطوں کے کاروبار کی جو شرعی طریقہ کار ہیں اس کے مطابق اگر کوئی شخص جو ہے وہ قربانی کا جانور بھی قسطوں پہ خریدتا ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا اور اس کی قربانی بھی ہو جائے گی. اس میں قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ اگر قربانی کر لی، اب وہ بعد میں قسطوں کی ادائیگی میں کوئی تاخیر کرتا ہے تو کئی دفعہ یوں بھی لوگ کہتے ہیں قربانی نہیں ہوئی، کہ بھائی تمہاری قربانی نہیں ہوئی. تو ایسا نہیں ہے، وہ معاملہ جدا ہے اور خرید و فروخت کا معاملہ جدا ہے. خرید و فروخت کے معاملے میں اگر وہ کوئی کوتاہی کرتا ہے سامنے والے کے ادائیگی کے اندر جو ہے وہ بغیر کسی وجہ شرعی کے جو ہے وہ ٹال مٹول کرتا ہے، پیسے ہوتے ہوئے وہ اس کو نہیں دیتا، رلاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ گناہگار ہوگا، لیکن اس کا قربانی سے تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا اس طور پر قسطوں پر بھی اگر کوئی جانور خریدتا ہے کہ قیمت اس کی طے کر لیتے ہیں، ادائیگی کا وقت طے کر لیتے ہیں اور کوئی پینلٹی کی اور کوئی ناجائز شرط نہیں ہوتی تو قسطوں پر بھی جانور خریدا جا سکتا ہے. اسی طرح انہوں نے سوال میں دوسرے حصے کی بات کی کہ قرض لے کر کرنا. تو کئی لوگ کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ قربانی قرض لے کر جو وہ نہیں کی جا سکتی، تو ایسا نہیں ہے. قربانی قرض لے کر بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں قرض کی ادائیگی جو ہے وہ کر دوں گا تو ٹھیک ہے، اس کے اندر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب قرض اس طرح کا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ جناب جو ہے وہ جس سے آپ قربانی کے لیے قرض مانگ رہے ہیں سامنے والے کو بھی پتہ ہے کہ کس کام کے لیے جو ہے وہ قرض یہ مانگ رہے ہیں. جب وہ اپنی خوشی سے آپ کو دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ ٹائم کے اوپر اس کو ادا کر دیں گے تو آپ ان پیسوں سے قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک کانسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ مقروض قربانی نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے. مقروض قربانی کر سکتا ہے. کوئی واقعی مقروض ہو، ایسا مقروض ہو کہ اس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو بھی اگر وہ قربانی کرے گا تو قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے. صحیح. لیکن ایک طبقہ ہے، یعنی ہم کہیں کہ بعض غربا میں بھی، اور یا زیادہ غریب نہیں ہو، نارمل اپنا اچھا کھاتے پیتے ہیں اور سیلری بھی ہے، 60-70 ہزار 80 ہزار کمانے والا اپنا نارمل طریقے سے گھر چلا رہا ہے، لیکن ایک شوق ہوتا ہے ان کو کہ ہمارے گھر میں بھی، اور آج کل تو یوں کہنے کہ بچوں نے بھی والدین کو بہت اصرار کرنا ہوتا ہے، اور جیسے دیگر ایونٹس آتے ہیں تو قربانی پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، فلاں چیز چاہیے. جانوروں میں بھی پھر ورائٹی کے مطابق وہ فرمائشیں کرتے ہیں. تو چلیں یہاں ہم ان بچوں سے یہ ضرور کہیں گے کہ آپ سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا سے آپ نے کچھ جانوروں کی ویڈیوز دیکھ لی، پکچرز دیکھ لیں، یا آج کل ٹک ٹاک ہیں یا دیگر ہیں تو لوگ اپنے جانوروں کی یوں بعض کا نمائش بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھ کر ہی ان سے اتنا متاثر ہو کر اپنے ماں باپ کو اس سے پریشان کرنا کہ ہمیں جانور لینا ہے تو وہ بھی اس طرح کا جانور لینا ہے، تو اس میں وہ مناسب انداز نہیں ہے. بلکہ کئی صورتوں میں والدین کی بھی یا والد کی بھی دل آزاری بھی ہوتی ہوگی، تکلیف میں بھی ہوتے ہوں گے کہ میں اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوں کہ میں اتنا اچھا بڑا مہنگا کوئی جانور لے سکوں. تو یہ بھی ایک تکلیف والی چیز ہے، اذیت والی چیز ہے. تو اس لیے ہونا یہی چاہیے کہ جو مناسب انداز سے قربانی کر رہے ہیں ماں باپ کی جو اپنی گنجائش ہے تو ٹھیک ہے، اس میں اصرار نہیں کرنا چاہیے.
تو یہ بچوں کی طرف سے بھی ایک تقاضا آتا ہے، تو پھر وہ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے چلیں، کوئی دمبا لے لیا، بکرا لے لیا، کچھ نہ کچھ جانور لے کے اس کی قربانی کرتے ہیں. تو یہ کوئی مذاکرے والی بات نہیں، مطلب یعنی چاہے بھلے غریب ہے تو وہ کر سکتا ہے. اچھا، ایسے کو مشورے دینے لوگ آئے ہیں بعض اوقات نا کہ یار تم یہ کر رہے ہو. یہ مشورے دینے والے پتہ نہیں کب ختم ہو گئے. یعنی اچھا مشورہ تو دینا چاہیے لیکن نیکی سے روکنے والے مشورے. اچھا، کوئی عمرہ کر رہا ہے، اس کو مشورہ دینے والے بھئی اس نے پیکیج لے لیا ہے، وہ جا رہا ہے عمرے کے لیے، روانگی ہے اس کی، یا واپسی آ گیا ہے، لوگ ملنے آئے، لیکن آپ 3 افراد چلے گئے، آپ ایک ہی چلے جاتے ہیں، آپ 2 کے پیسے یوں کر لیتے ہیں، آپ 2 کے ساتھ یوں کر لیتے ہیں. اچھا، حج والے کو بھی آپ نے حج تو کر لیا تھا، آپ 5-4 سال بعد پھر آپ حج پہ جا رہے ہیں، یا ہر 2 سال بعد آپ حج پہ چلے جاتے ہیں. تو لوگ بعض اوقات ایسوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح قربانی کا معاملہ بھی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ تو مسلمان کو کبھی بھی کسی دوسرے کو خیر سے نہیں روکنا چاہیے، بھلائی سے، نیکی کرنے سے نہیں روکنا چاہیے. نیکی کرنے کا جو بھی طریقہ کوئی شخص اختیار کر رہا ہے تو اس کو اس چیز میں آپ حوصلہ افزائی کریں، آپ اس کی مدد جو ہے وہ کریں، لیکن اس کو نیکی سے نہ روکیں. ہر ایک کا نیکی کرنے کا طریقہ اور انداز مختلف ہوتا ہے. جب تک اس کی وجہ سے اس کے فرائض و واجبات میں خلل واقع نہ ہو رہا ہو تو آپ کو بالکل بھی اسے ٹوکنا نہیں چاہیے. اور جہاں خلل واقع ہو رہا ہو تو وہاں بھی احسن انداز میں اس طرح سمجھانا چاہیے کہ وہ فرائض و واجبات پر بھی عمل کرے اور ساتھ میں جو نفلی نیکی کر رہا ہے وہ بھی کرتا رہے. تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور بن بلائے ویسے ہی خواہ میں لوگ مشورہ ہر چیز پہ ہی دے رہے ہوتے ہیں، نوکریوں پہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، تم یہ کر رہے ہو اس کی بجائے تم فلاں چیز کر لیتے، کاروبار یہ کر رہے ہو اس کی جگہ فلاں کر لیتے، تو بھئی آپ کروا دیں ذرا اس کو وہ کاروبار. تو نہیں، خود نہ کر رہے ہیں نہ کروا رہے ہیں، لیکن بیٹھے بیٹھے مشورے جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو لوگوں کی عادت ہے. تو بہرحال ایسے لوگوں کو مشورے دینے بھی نہیں چاہیے، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے مشورے قبول نہ کریں. کسی چیز میں اگر شرعی رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ یار فلاں صاحب یہ بول رہے تھے تو پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، تو آپ دارالفتاء اہل سنت مفتیان کرام سے رابطہ کریں اور ان سے اپنا مسئلہ ڈسکس کر لیں تاکہ آپ کی کنفیوژن بھی کلیئر ہو جائے اور آپ جو عبادت یا جو بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ ایک جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ اور بغیر کسی کنفیوژن کے جو ہے وہ کریں. جی، مزید بڑھتے ہیں سوال. میرا نام محمد رضوان قادری. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جی، جس جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے یہ عیب نہیں ہے، اس جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ جس جانور کے سینگ ہیں اور وہ بھی ٹوٹ گئے تو اگر تو وہ جڑ سے نہیں ٹوٹے تو بھی قربانی ان کی جو ہے وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جڑ سے جو ہے وہ ٹوٹ گئے یا کاٹ دیے بچپن میں اور بعد میں ان کا جو زخم ہے سر کا وہ بھر گیا تو بھی قربانی جائز ہے. ایک صورت ناجائز کی یہ ہے کہ جانور کے سینگ جڑ سے اکھڑ گیا، توڑ دیا یا کاٹ ڈالا، نکال دیا گیا اور زخم ابھی تک نہیں بھرا. صحیح. تو اب یہ عیب ہے. یہ عیب کس کا ہے؟ یہ سر کا عیب ہے کہ سر میں جب سینگ جڑ سے نکلتا ہے تو وہ بہت بڑا زخم جو ہے وہاں پر پیدا کر دیتا ہے، تو وہ عیب ہے. تو اس عیب کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے. یعنی زخمی ہونا اور زخمی بھی اس کا ایک عضو کو ڈیمیج کیا، ڈیمیج جو ہے وہ کیا، تو اس اعتبار سے قربانی جو ہے وہ جائز نہیں. اس کے علاوہ کوئی صورت ہے کہ سرے سے ہے ہی نہیں اس کے، یا جو ہے وہ تھے اور وہ کٹ گئے، ہاف کٹے ہیں تو بھی کوئی پرابلم جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح اگر پورے جڑ سے اکھڑ گئے لیکن وہ زخم اب بھر چکا ہے تو بھی اس کی قربانی ہو جائے. عمل یہ جو لوگ کرتے ہیں اس کو بھی آپ کچھ مشورہ دیں گے؟ یعنی کئی جو جانور پالتے ہیں تو جیسے انہوں نے بھی اب اس کو لازمی سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمیں اس کا سینگ نکالنا ہی ہے، تو وہ پھر اس کو اکھیڑتے ہیں. کئی تو کاٹ کے اوپر سے مشین ہے، لیکن یہ بار بار کرنا پڑتا ہے. جو جڑ سے اکھیڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اس کا زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہ عمل کو کیا کہیں گے آپ؟ اس کو کس طرح سے؟ یہ کہ اوپر سے جو ہے اس کی کٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، جبکہ جڑ سے اکھاڑ نہیں رہے، جانور کو تکلیف نہیں ہو رہی. لیکن جو جڑ سے اکھاڑنے والا عمل ہے وہ جانور کو بہرحال جو ہے وہ بلا وجہ ایذا دینے والا جو ہے وہ عمل ہے، جس میں جانور کو شدید تکلیف ہوتی ہے. تو ایسا کرنا یہ جانور پر ظلم ہے
اور یہ جائز نہیں ہے، اور جانور پر ظلم کرنا جو ہے وہ انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے، کیونکہ بہرحال انسان تو اپنی فریاد کسی کے پاس لے کے جاتا ہے دوسرے انسان کے پاس، جانور کس کے پاس لے کے جائے گا؟ تو وہ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہی جو ہے وہ فریاد لے کر جائے گا. لہٰذا جانور پر ظلم کرنا ہے یہ شدید ترین جو ہے وہ گناہ ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے، بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا کر چکے ہیں، اب یہ تو ناظرین کوئی سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جو اس غلطی میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو اب ایک تو ہے توبہ کرنا. اب یہاں تو جانور سے یعنی عام کسی بندے سے تو آدمی معافی مانگتا ہے، جی. جانور سے کیا اس کا کی خلاصی کی کیا صورت؟ اب جانور سے تو بہرحال دیکھیں معافی نہیں مانگ سکتے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہی جو ہے وہ سچی توبہ کریں، اور اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کو مزید واضح بھی کریں کہ آئندہ مزید کسی جانور کے اوپر ایسا جو ہے وہ ظلم نہ کریں. یعنی ظاہر ہے جیسے لوگ جانور پال رہے ہوتے ہیں جی. تو دوسرے جانوروں کے ساتھ یا وہ جانور بھی ہے تو اس سے حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ اب تکلیف دہ والا معاملہ نہ کرنا، تو یہ کچھ ازالہ بن سکتا ہے یعنی ان چیزوں کا. تو یہ چاہے پالتے ہوں یا نہ پالتے ہوں، اپنے گھر میں بھی آپ جانور رکھتے ہیں یا کچھ بھی ایسے ہیں، تو جو جانوروں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو اس سے بھی اپنے آپ کو جو ہے نا ضرور بچانا چاہیے. بعض چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے جانور ہے اس کو کوئی سمجھا تو نہیں سکتا، تو کئی ڈنڈے کا استعمال کرنا جانور کو اکٹھا کرنے کے لیے یا کسی اور کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس جانور کو کچھ جو ہے وہ چپت لگائی، مارا، ڈنڈا مارا، لیکن ایسی جگہ پہ نہ ماریں کہ جس کی وجہ سے اس کی آنکھ ہے، سر ہے، دیگر ایسے اعضاء ہوتے ہیں، وہ ہانکنے کا بھی کوئی ایک طریقہ کار جس کے مطابق ہی جانور کو بھی دیکھا جائے اور انہیں بلا وجہ اس طرح کی کوئی تکلیفیں نہ پہنچائی جائے. جی مزید سوال. محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، اگر کوئی اسلامی بہن حج پر جا رہی ہے اور ایام حج کے اندر ان کے مخصوص ایام کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اب ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ حج کر سکیں گی اور کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہوگی؟ اور یہی صورت اگر عمرے میں پیش آ جائے، عمرے کے لیے کوئی جاتی ہے اسلامی بہن اور عمرے سے پہلے یعنی کہ اس طرح کا سلسلہ ہو جائے، تو ان کے لیے کیا احتیاطیں ہیں؟ مزید ارشاد فرمائیے گا. دیکھیے حج یا عمرے میں جا رہے ہیں تو احرام باندھنا اس حالت میں منع نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص جیسے پاکستان سے جانے والا ہے تو اس پہ یہ ضروری ہے کہ میقات سے گزرے گا تو بغیر احرام نہیں گزر سکتا وہ، تو خاتون پہ بھی لازم ہے کہ وہ احرام باندھے. اب عمرے پر ہیں تو وہ وہاں جا کر ہوٹل کے اندر جو ہے وہ پاک ہونے کا انتظار کریں گی، مسجد میں نہیں جا سکتی، وہ ہوٹل میں پاک ہونے کا انتظار کریں گی. جب پاک ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد اپنے عمرے کے ارکان کی ادائیگی کریں گی، طواف کریں گی اور وہ سعی وغیرہ کر کے اپنا عمرہ مکمل کریں گے. اب حج میں اگر ایسا ہوا تو حج کے جو ارکان ہیں، ہم 8 ذو الحجہ سے جب لیتے ہیں مینا جانا، وہاں سے عرفات جانا، عرفات سے مزدلفہ آنا، مزدلفہ سے جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ مینا آنا، مینا آ کر جو ہے وہ رمی جمرات کرنا، کنکریاں شیطان کو مارنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ کرنا، یہ جتنے افعال ہیں یہ سارے افعال کام وہ کریں گی. صحیح. ان میں سے کوئی بھی عمل مینسس کی وجہ سے ان کے لیے ناجائز نہیں ہے، تو یہ سارے کام جو ہے وہ کریں گے. ان میں کوئی ایسا کام ان میں کوئی ایسا کام آ بھی نہیں رہا، کیونکہ ان میں کوئی بھی کام مسجد کے اندر بھی نہیں ہے، یہ سارے کام مسجد سے باہر جو ہو رہے ہیں. آخری چیز جو حج کی ہے وہ ہے طواف الزیارہ. طواف الزیارہ چونکہ جو ہے وہ اس کے اندر ہونا ہے، مسجد کے اندر جو ہے وہ ہونا ہے، تو وہ جائز نہیں ہے. تو طواف الزیارہ کے لیے کیا کریں گی؟ یہ پاک ہونے کا انتظار کریں گے. ٹھیک. اگر طواف الزیارہ جو ہے وہ 10 11 12 ذو الحجہ اس کا ٹائم ہے 3 دن، لیکن اگر یہ 12 ذو الحجہ تک بھی پاک نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، اس کو رخصت ہے کہ یہ پاک ہونے کا انتظار کرے. جب پاک ہو جائے گی اس وقت جا کر یہ طواف الزیارہ کر لے گی، تو یوں اس کا طواف الزیارہ ادا ہو جائے گا اور یہ گناہگار بھی نہیں ہوگی. تو لہٰذا اس کو یہ رخصت ہے کہ یہ طواف الزیارہ کے لیے اگر پاک نہیں ہوتی تو ٹائم کے بعد بھی جا کر سکتی ہے. تو لہٰذا اس بات کا خیال کریں کہ بقیہ تمام ارکان جو ادا کرتے ہیں. اب وہاں پر ذہن میں ہوتا ہے کہ یار نمازیں نہیں پڑھ رہی تو کیا کریں کیا؟ صحیح. تو ذکر و اذکار اور تسبیحات وغیرہ پڑھتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو ہے وہ مختلف ذکر و اذکار اور تسبیحات، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہیں آپ اور نماز نہیں پڑھ سکتے. باقی اس کے علاوہ ذکر و اذکار، تسبیحات، درود شریف وغیرہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ پڑھتی رہیں. اس کے اندر تمام چیزوں میں وہ 8 ذی الحجہ ہو، 9 ہو، 10 ہو، دعا کرتی رہیں، تسبیحات پڑھتی رہیں، استغفار کی کثرت جو ہے وہ کریں.
تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کرتی رہیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ منع نہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ انہوں نے حج کے لیے آپ نے کہا، تو عمرے کا بھی اسی طرح کیا کہ جو جب عمرے پہ جاتی ہیں تو یہ پیریڈز کا معاملہ اگر ہو جائے خواتین کے ساتھ؟ عمرے کے اندر بھی یہی کہ وہ یہاں سے جب جائیں گی تو اب مسجد میں نہیں جا سکتی، طواف نہیں کر سکتی، تو وہ کیا کریں گی، ہوٹل میں انتظار کریں گی، جب پاک ہو جائیں گی تو غسل کر کر جو ہے وہ پھر جا کر اپنا عمرے کے ارکان، لیکن یہ جو ٹائم فریم ہے اس ٹائم فریم کے اندر ان پر احرام کی پابندیاں باقی رہیں گی۔ یعنی وہ احرام کی حالت میں ہوگی؟ جی اگر وہ ہوٹل میں ہے تو بھی جو ہے وہ احرام کی حالت میں ہی جو ہے وہ رہیں گی، خوشبو سے بھی بچیں گی، اپنا چہرہ بھی نہیں چھپائیں گی، تو ان باتوں کا خیال وہ ان کو کرنا ہوگا کہ وہ حالت احرام میں موجود ہیں۔ اور اس معاملے میں سب سے بڑی ایک غلطی لوگوں میں یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ خواتین نیت نہیں کرتی، جی یعنی وہ کہتی ہیں ہم تو ابھی ایسے ہی جا رہی ہیں تو ہم جا کے مسجد عائشہ سے نیت کر لیں گی، اور میں مسجد عائشہ سے جا کر، تو یہ ناظرین کرام بڑی بیسک غلطی ہے، یعنی جس کی وجہ سے وہ گناہگار بھی ہوتے ہیں۔ اچھا مردوں کو پتہ ہے، انہی سے پوچھ کے بات کر لیتی ہیں تو وہ بھی گناہگار ہیں جب غلط مسئلہ بتائیں گے۔ تو یہ خواتین کو چاہیے کہ جب اپنی میقات کراس کر رہی ہیں، یعنی جیسے دوسرے احرام باندھ رہے ہیں، یہ بھی احرام کی نیت کر کے احرام کی پابندیاں، چہرہ ظاہر کر لینا اور یہ سب چیزوں کا خیال۔ باقی یہ ہے کہ نماز پڑھنا ظاہر ہے تو وہ احرام کی کوئی شرائط میں سے نہیں ہے کہ نفل نماز پڑھیں گے تبھی احرام شروع ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو اس حالت میں نہیں ہے تو وہ خواتین بھی نفل پڑھ لیں، 2 رکعت اچھی طرح نفل پڑھ لیں، اس کے بعد نیت وغیرہ کر لیں، لیکن ان کو نیت کرنی، تلبیہ پڑھنا، یہ اس حالت میں بھی کوئی ممانعت اس کی نہیں ہے، یہ ان پر واجب ہے۔ اسی طرح تلبیہ یا اس کے کوئی مقام ذکر اللہ یہ کریں تاکہ ان کا احرام شروع ہو جائے۔ کفیل صاحب، میں خود جس بس میں تھا اور ہم مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ آ رہے، یعنی لوگوں کی بعض اوقات جھجک یا کچھ اور کہنے کسی طرح کے نا، تو اب ایک تو یہ کیفیات، ایک فیملی تھی تو انہوں نے مجھے آ کے مدینہ شریف میں جب آ گئے، ہوٹل میں سامان رکھ دیا، یہ وہ، اب یہ کتنے گھنٹے کا ایک سفر، 5-6 گھنٹے تو نارمل لگتے ہیں، تو ہمیں تقریباً 7-8 لگے تھے، کچھ ایشو کی مختلف گاڑی کے حوالے سے، تو 7-8 گھنٹے تو لگ گئے راستے کے اندر۔ اب جب ہوٹل میں آئے، سامان رکھ دیا، کچھ 2-3 گھنٹے آرام کیا، تو اب اس کے بعد کہا کہ چلو بھی عمرہ کرنے جانا ہے، تو وہ بھی سامنے تھے تو مل گئے، تو میں نے کہا نکل رہے ہیں ہم عمرہ شریف کرنے، نا تو بولے نہیں مجھے تو وہ گھر والوں کو نا مسجد عائشہ لے کے جانا ہے نیت کروانے کے لیے۔ بہرحال مسجد عائشہ لے کے جانا، تو ابھی تو رات کو تو ہم وہاں مدینہ شریف سے آ رہے ہیں اور اب یار علی پہ ہم نے نیت کی، احرام باندھے، تو وہ خود بھی احرام میں ہے، تو میں نے کہا یہ، تو بولے نہیں وہ گھر والوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ میں نے تو نیت وغیرہ نہیں کی، تو نہ میں نے نفل پڑھے نہ نیت کی ہے، تو کوئی طبیعت ایسی ناسازی تھی، تو میں نے کہا اگر صبح دیکھیں گے اگر ایسی طبیعت ہوئی تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے نہیں عمرہ کر لیں گے، نہ ہوئی تو پھر عمرہ نہ کریں گے، یعنی خود ہی فیصلہ کر لیا۔ جی اسی بس میں میرے کو خود حیرانگی ہو رہی ہے، بات تو ایسے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، یہ نہیں، اسی بس میں موجود ہوں اور اسی قافلے میں اس طور پر کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی شریک ہیں، پاکستان سے ہی ساتھ گئے ہوئے ہیں، تو بڑی مجھے حیرانگی ہوئی، تو میں نے کہا یا اللہ کے بندے کیا کیا آپ نے، تو اب جاؤ پھر دوبارہ، آپ تو دم لازم آ جائے گا، اور آ چکا اس صورت میں، اور گناہگار بھی ہوئے، تو پھر بہرحال اور دوبارہ مدینہ شریف گئے، اور غالباً وہ صاحب انہوں نے اپنا عمرہ پہلے ادا کیا، اسی 2-4 گھنٹے انہوں نے لگا کے تو اپنا عمرہ ادا کیا، پھر واپسی آئے اور پھر اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا اور مدینہ شریف چلے گئے اور وہاں حاضری دے دی، اور پھر واپسی پہ وہ احرام کی نیت، لیکن ایک پورے 12-14 گھنٹے تقریباً اس طور پر، تو جب واپسی ملے تو مسکرا رہے ہیں کہ ایک غلطی ہوئی اور اس کے لیے جو ہے نا وہ مجھے، اچھا 2 ہی صورتیں سامنے تھی، یا دم دیں یا پھر دوبارہ میقات پہ جانا پڑے گا، تو جب میں وہاں موجود ہیں اور میقاتیں وہاں طائف بھی ہے مدینہ شریف ہے، تو بہرحال انہوں نے اس کو ترجیح دی کہ چلیں اسی بہانے مدینہ شریف میں ایک حاضری ہو جائے گی اور پھر واپسی پہ آ کر، تو یہ جو نیتیں چھوڑ کے جانے والے کیا کہیں گے آپ ان کو؟ اسی یہ کئی جگہ ہوتا ہے کہ لوگ جو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپشن ہے آپ کے پاس کہ جو ہے نا یا تو آپ یہاں سے احرام باندھ لیں یا مسجد عائشہ سے باندھ لیں، تو آپشن نہیں ہے، یہ لازمی اور ضروری چیز ہے کہ جو بھی میقات
سے آ رہا ہے، میقات کے باہر سے آ رہا ہے، تو اسے آفاقی میقات سے گزرتے ہوئے احرام کی نیت کرنا ضروری ہے۔ آپ بغیر نیت کے نہیں گزر سکتے، آپ کو یہ کرنا ہی ضروری ہے، تو یہ آپشن نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے، اور جب بھی کبھی ایسا مسئلہ ہو تو بلا جھجک آپ کو علماء سے رجوع کر کے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے۔ لوگ بات وہی ہے کہ حج یا عمرے پر جانے سے پہلے بہت ساری چیزوں کا تو اہتمام کرتے ہیں، لیکن شرعی طریقہ کار اور شریعت کے جو اہم مسائل ہیں، عمرے کا طریقہ ہے، وہ تک جو وہ نہیں پوچھتے، پڑھتے نہیں ہیں، اسے سنتے نہیں ہیں۔ یعنی اب تو اتنے طریقے نا کہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، وائس میں سننا چاہیں وائس میں سن سکتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ کو بھی اندازہ ہے کہ الحمدللہ دارالفتہ علیہ سنت کے تحت جو ہماری سروس حج کی چل رہی ہے، اور اس میں میں کل ایک سوال جو ہے وہ سن رہا تھا، تو وہ کہنے لگے مجھے حج کا طریقہ بتا دیں۔ تو ایک کا تھا کہ عمرے کا طریقہ بتا دیں، تو یعنی اس پہ وہ حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ یار یہ وہاں پہنچ چکے ہیں اور اب یہ حج یا عمرے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں، حالانکہ وہ حج یا عمرے کا طریقہ دعوت اسلامی کی ایک ویب سائٹ نہیں، کئی ویب سائٹس کے اوپر اور کئی کلپس کے اندر جو ہے مختلف جگہوں پر موجود ہے، اور بلکہ مناظر کے ساتھ ہے، مناظر کے ساتھ موجود ہے، 3D مناظر کے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، پھر کئی حج تربیتی اجتماع ہوئے جس کے اندر جو ہے وہ یہ طریقہ کار پورا سکھایا گیا، سمجھایا گیا، بتایا گیا، لیکن وہی بات ہے کہ وہ جانے سے پہلے ان چیزوں کو دیکھا یا سنا نہیں گیا۔ آپ نے باقی سارے کام تو کر لیے، لیکن جس کام کے لیے جا رہے اس کام کو ہی نہیں سیکھا۔ تو سوچیں کہ اتنا جو آپ نے پیسہ لگایا، ایفرٹس لگائی، تو کیا فائدہ ہوگا اگر وہاں پہنچ گیا اور وہ عملی نہیں ہوا، تو درستی نہیں ہوا، تو سب جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے بنیادی چیز یہی کرنی چاہیے کہ آپ کو حج یا عمرے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اور پھر اس میں جو آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو، وہ یہیں پر آپ ان چیزوں کو علماء سے، مفتیان کرام سے رابطہ کر کے پوچھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سفر کی طرف روانہ۔ ٹھیک جی، مزید سوال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جس انسان پر حج فرض ہو وہ بیماری کی وجہ سے حج پر نہ جا سکے، کسی اور کو بھیج دے، کیا اس کی طرف سے حج کا فرض ادا ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی دیکھیے، کوئی شخص بیماری کی وجہ سے نہیں جا سک رہا، تو اگر یہ ہے کہ بھئی اس سال نہیں جا سکتا تو آئندہ سال جو ہے وہ چلا جائے، اور ایک ہی کہ ایسا بیمار ہے کہ اب اسے یہ پتا ہے کہ بھئی میں عاجز آ گیا ہوں، میں آئندہ سالوں کے اندر بھی اب حج پر جانے پر میرے پاس قدرت نہیں ہے، ایسی بیماری آ گئی ہے کہ وہ مزید دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، یا ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اب آپ سفر نہیں کر سکتے، یا اور دیگر معاملات ہیں، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ حج بدل کے لیے بالکل اپنی زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ اس پہ لازم ہوگا کہ وہ کسی کو جو ہے وہ بھیجے، اور اگر زندگی میں اس کے پاس ایسا مال نہیں ہے تو پھر اس کو حج بدل کی وصیت کرنی بھی لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی بیماری کی پہلے کنڈیشن دیکھی جائے گی کہ وہ کیا ہے، کس بنیاد کے اوپر، اور وہ ٹیمپریری ہے، عارضی ہے، یا مستقل ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر حج بدل کے لیے زندگی میں بھی بھیجا جا سکتا۔ اچھا، کئی عارضے، کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو ہوتی تو مستقل ہے، لیکن اس کے ذریعے سے روزمرہ کی چیزیں ان کی موقوف نہیں ہیں۔ مثلا شوگر کا کوئی مریض ہے تو اب وہ اگر بزنس کرتے ہیں، بھلے بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی اپنے بچوں کے پاس، بیٹوں کے پاس وہ شاپ پہ بھی پہنچیں گے، کمپنی میں بھی جا رہے ہیں، شادیوں میں شرکت بھی کر رہے ہیں، ہر جگہ وہ جا رہے ہیں، بلڈ پریشر کا مرض ہے، ہیپاٹائٹس کا مرض ہے، یعنی ہر ایک بالکل اس کنڈیشن پہ نہیں ہوتا کہ اب وہ محتاج ہو گیا، لوگوں اس کو اٹھا رہے ہیں، تو ایسی صورتوں میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، حج تو دین اسلام کا 5واں رکن ہے، ہر مسلمان کی زندگی گویا کہ اس کے ذریعے سے ایک مکمل ہو جاتی ہے ارکان اسلام کے اعتبار سے، تو اس میں تو بالکل بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پہلے بہت زیادہ لوگوں کے اندر خوف ہوتا تھا حج کے حوالے سے کہ یار حج پہ گئے تو پتہ نہیں واپس پلٹیں گے یا نہیں پلٹیں گے۔ اب تو حج اتنا آسان ہو گیا ہے اور اتنا جو ہے وہ آرام دہ ہو گیا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ جگہ جگہ جو ہے نا وہ آپ کو موت کا ہی وہ خوف، خطرہ یا خدشہ ہے۔ خیر، اس راہ میں موت بھی آئے تو کیا ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ بوڑھے ہیں آپ نے تو آپ نے چلے ہی جانا ہے، کسی دن بستر پہ چلے آنا ہے، یا کاروبار کی طرف جاتے ہوئے اس دنیا سے چلے ہی آنا ہے، تو اگر
راہ بیت اللہ میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ہی خوش نصیبی کی بات ہے. اور لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہی ہو, جی ٹھیک ہے, جوانوں میں بھی اور طرح طرح کی اس طرح کی. لیکن فی زمانہ وہ خوف بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے, بالکل ایسا, جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ یہ نہیں کر پاتے, اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس مال ہے, ٹھیک ہے, ہم کسی اور کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں زندگی کے آپ دیگر سفر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ پہلی ترجیح جو ہے وہ آپ کو حج بیت اللہ کے سفر کو دینی چاہیے, اور حتی الامکان کوشش کر کے جانا چاہیے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو جانا چاہیں, ان کے پاس مال و دولت اسباب ایسا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک بندہ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, یا شاید ایک سے زائد افراد ساتھ لے کے جا سکتے ہیں کہ جو جناب ان کو وہاں پر ویل چیئر کے اوپر بھی لے کے جائے. اگرچہ جو ویل چیئر والا ہو اس کے اوپر کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ حج کے لیے خود جانا لازم نہ ہو, اس کے لیے حج بدل کی رخصت نکلتی ہو. لیکن وہی بات ہے کہ شوق کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کئی بوڑھے ایسے افراد جو بالکل لاٹھی سے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ان میں جو جذبہ ہوتا ہے, وہ غریب ہوتے ہیں اکثر, لیکن کیسا جذبہ اور شوق ہوتا ہے کہ زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ لگا کر کے وہ حج کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں. تو ہمیں بھی جو ہے وہ چاہیے کہ ہم حج بیت اللہ کے لیے بالکل بھی پیچھے نہ ہٹیں, بلکہ ذوق اور شوق کے ساتھ. اور اسی بوڑھوں میں نہیں, جوانوں کو بھی عرض کروں گا کہ کوشش کریں کہ آپ حج بیت اللہ کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوں, اور اس جوانی میں جو آپ حج کر لیں گے یقیناً وہ بڑھاپے میں حج کی وہ کیفیت جو وہ نہیں ہو پائے گی جو آج آپ جس انرجی کے ساتھ, ذوق شوق کے ساتھ آپ عبادات کر سکیں گے. اور آج بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی ایسا حاجی ملنے آتا ہے, حج پہ جانے والا جو نوجوان ہو, اور وہ فرسٹ ٹائم جا رہا ہو اور وہ مسائل پوچھے, اور پھر اس میں بھی زیادہ خوشی اس پر ہوتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے جوڑ کے پیسے جو ہے نا, سب سے پہلے میں نے یہی سوچا کہ اپنا گھر نہ لوں, کچھ نہ لوں, میں پہلے حج بیت اللہ کر لوں. تو ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے لوگ ہیں, اور بہت خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو یہ ہمت دی, ذوق دیا, جذبہ دیا. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی بڑی جو ہے وہ کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہے کہ اس نے اس عوام کو جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف راغب کیا کہ وہ لوگ جو پہلے لندن اور پیرس کے جو ہے وہ سپنے دیکھا کرتے تھے, آج وہ مکہ اور مدینہ کے لیے تڑپتے ہیں, اور الحمدللہ ذوق و شوق کے ساتھ لوگ جو ہے وہ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. جی مزید سوال یہ معلوم کرنا تھا, حج پر جا رہے ہیں تو وائف کی جو کمر ہے اس میں تھوڑا مسئلہ ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ پیدل چکر تو لگا لیں گے, لیکن اگر وہ 2 چکر لگانے کے بعد وقفہ کر لیں 5-10 منٹ کا, پھر 2 چکر لگا لیں, اس طریقے سے کیا یہ جائز طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں, بلا ضرورت تو طواف میں وقفہ کرنا جو ہے وہ منع ہے, لیکن ضرورت کے تحت کہ ان سے جو ہے وہ چلنے میں پرابلم ہے یا بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے, تو ایسی صورت کے اندر یہ بیٹھ سکتی ہیں. تو جہاں یہی ہے کہ 2 چکر کریں حجر اسود کے پاس آ کر, یہ جب چکر مکمل ہو جائے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں, اور پھر دوبارہ وہیں سے اپنا جو ہے وہ اگلا چکر شروع کریں, تو بالکل یہ وقفہ کر سکتی ہیں. اسی طرح سعی کے اندر بھی یہ وقفہ کر کے کر سکتی ہیں, تاکہ یہ کھڑے ہو کر اپنے پیروں پر چل کر ہی طواف اور سعی کر سکیں. اب جیسے انہوں نے کہا نا کہ کچھ تکلیف ہے, تو بعض ایسے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس آپ فوراً ویل چیئر لے لیں, جی آرام اب کر کے تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر چل لیتے ہیں, تو یہ کرنا چاہیے یا وہ پھر اسی طرف چلے جائیں ویل چیئر پہ کرنے؟ بالکل اسی طرف جانا چاہیے کہ آپ کو حتی الامکان ان چیزوں کی ادائیگی کرنی ہے, اور ان کا جو طریقہ کار ہے کہ کھڑے ہو کر کرنی ہے, پیروں پر چل کر کرنی ہے, تو آپ اسی طرف جو ہے وہ جائیں. تو ویل چیئر کی طرف جانا یا جناب جو ہے وہ اور کسی بھی آپشن کی طرف جو ہے وہ جانا, جیسے کنکریاں مارنا ہوتا ہے شیطان کو, اس کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں جناب جو ہے وہ بس فرسٹ ٹائم میں جو ہے وہ گئے تھے, اب تھک گئے اور اس ٹائم بہت مشکل حالت ہو گئی تھی, تو اب جو ہے جناب کسی اور کو بھیج کے کروا لیتے ہیں. ایسا نہیں, حتی الامکان آپ وہ ٹائمنگ کے اندر ہوتا ہے, بس اوقات افضل ٹائم کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے ٹائم کے اندر بھی جبکہ رش کم ہوتا ہے اس وقت کے اندر, اگرچہ بس اوقات وہ مکروہ وقت ہوتا ہے, لیکن اس وقت میں بھی آپ کنکریاں مار سکتے ہیں, تو آپ اس میں کنکریاں خود ماریں گے, یہ نہیں کہ آپ کسی اور کے جناب جو ہے وہ کنکری حوالے جو ہے وہ کر دیں. تو اسی طرح طواف میں سعی کے اندر یہ آپ جو ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے. اچھا, اب پھر اس کے اندر بہت ساری جگہوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی انرجی بچانی ہوتی ہے ضروری فرض اور واجب کاموں کے لیے. صحیح, یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہوتے ہیں ذوق شوق میں آپ بہت سارے وہ نفلی کام جو ہے وہ کرنے کی طرف بڑھ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر جو اصل فرض واجب والے کام ہے وہ آپ کے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ
پیدل حج کرنا بہت فضیلت والا جو ہے وہ عمل ہے، لیکن جو ایسے افراد ہیں اب وہ پیدل حج کرنے کی طرف تو جناب چل گئے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ طواف الزیارہ جو کہ فرض ہے وہ ان سے پیدل نہیں کیا جا رہا، وہ اس کے اندر ان کے پیر زخمی ہو گئے یا ان کے جسم میں جو ہے وہ تکلیف ہو گئی یا درد ہو گیا، اب ان سے چلا ہی نہیں آ رہا، تو اس سے بہتر یہ کہ حج پیدل کرنا آپ پر فرض و واجب نہیں ہے، صحیح، وہ ایک فضیلت والا عمل ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے، تو وہ آپ چاہے بس میں جو ہے وہ کر لیں۔ اور واپسی پہ جب آپ نے طواف الزیارہ یعنی جو یہ کرنا حج ہے، پیدل سے مراد آپ کی یہ ہے کہ جو آپ مینا گئے، جی، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ مزدلفہ سے پھر مینا، مینا، یہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو یہ پیدل بھی ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ بس کے ذریعے سے بھی ہوتا اب مینا سے عرفات تو عموماً بسوں پر ہی جاتے ہیں، تو کئی پیدل والے بھی جو آپ یہ بجا فرما رہے، تو ہم تو آپ کو مشورہ یہ دیں گے کہ آپ نے قافلے سے نہ بچھڑے، آپ کہیں گے میں وہاں خیمے میں مل جاؤں گا، تو عرفات کا ایک ہی تو دن ہے اور وہ بھی جو اس کا ٹائم پیریڈ، اگر آپ لوگوں کو ہی ڈھونڈتے رہ گئے تو پھر دعا کب مانگیں گے، وہاں وقوف عرفہ کب کریں گے، تو قافلے سے نہ بچھڑیں، اگر آپ کے ساتھ بہنیں خواتین ہیں تو پھر تو بالکل بھی نہ بچھڑیں تاکہ آپ پریشانی میں نہ آئیں، تو اس قافلے کے ساتھ رہیں۔ اچھا، عرفات سے مزدلفہ لانے میں بھی گاڑیاں ہوتی ہیں اور عموماً پیدل بھی اس میں، اور کئی جگہ پہ گاڑیاں بھی جواب دے جاتی ہیں جی ایسے راستے میں۔ اچھا، مزدلفہ سے مینا تو پھر پیدل ہی ہے، وہ پیدل ہی اس کے بعد ہے ہی سفر یہ پیدل کا، تو ایک تو ویسے ہی کنٹینیو 2-3 دن جو سفر ہے، پھر نیند بھی پراپر طریقے سے جو ہے پوری وہی اس میں ہوتی ہے۔ نہیں ہوئی ہوتی، پیدل چلنا بھی، تو یہ بجا فرمایا کہ اس میں آپ اپنی انرجی کچھ بچا کے رکھیں تاکہ آگے جو فرائض باقی ہیں تو ان کی ادائیگی کامل طریقے سے ہو جائے۔ جی ناظرین کرام، اور اس وقت لاکھوں لاکھ مسلمان تو الحمدللہ وہاں پہنچ چکے ہیں، اور بہت کم تعداد ہوگی جو بالکل یہ آخری دنوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور کی سعادتیں عطا فرمائے، اور جو تڑپتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔